اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج ہم اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے جمعہ کے دن کا بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، کیونکہ ہم سب کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام کے نذرانے جتنے بھی ہو سکے دن بھر پیش کرتے رہیں، تاکہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو حل کرے۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن کو ہی بخشا ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام دنوں سے فوقیت دی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور جمعہ کے دن ہی اس دنیا کو فنا کرے گا۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ہمیں چاہیے کہ غسل کر کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد کی طرف رواں دواں ہو جائیں اور سب پہلی صف پر کھڑے ہونے سے 71 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب حاصل کر لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے ایسے ذریعے بنائے ہیں جن سے ہم اپنی دعاؤں کو بھی قبول کروا سکتے ہیں اور اپنی بخشش کا ذریعہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ میرا آج کا وظیفہ لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کلمات کو اتنی فضیلت بخشی ہے، اتنا اعزاز بخشا ہے کہ اس سے بہتر عبادت قرار نہیں دی۔ اس کو پڑھنے سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے کے منہ سے 70,000 کبوتروں کی روانگی کرتا ہوں، جو قیامت تک جب وہ اڑتے ہیں یا جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو وہ کبوتر ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اور پر جھاڑتے ہیں۔ ان کے پر جھڑنے سے جتنے قطرے رحمت کے قطرے گرتے ہیں، اللہ پاک ان قطروں کے صدقے ہماری بخشش کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس تسبیح کو دن رات پڑھتے رہے اور اپنے گناہوں کو بخشش کا ذریعہ بناتے رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، لا الہ الا اللہ بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ میرے وظیفے کی آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ اگر وظیفے کی سمجھ آئے گی تبھی آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے معبود نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر بات جو میں نے
اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں اور نہ اللہ کا کوئی اور شریک ہے، اس کی بادشاہیت ہے، ساری برائیاں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے احساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین و آراستہ کیا، جہنم کو بھڑکایا اور نیکیوں بدی کا بازار لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتویں آسمان ساتوں زمین ایک پیچیدہ مہم ہوتے کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دیتا۔ لا الہ الا اللہ کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں پیارے بہن بھائیوں، اس کے پڑھنے کے بہت ہی برکات ہیں۔ اپنے لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں، توحید پڑھنے والے شخص کے دل میں اس کلمے کے معنی یا مفہوم کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک و شبہ نہ کرے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، اپنے دعوے ایمان میں یہ سچ اور رستہ گو ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ان کلمات کو اچھے طریقے سے ادا کریں، دل سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ نماز جمعہ کے بعد نماز جمعہ ادا کر لیں تو وہی مسجد میں بیٹھ کر اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کر 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ ادا نہیں کرنا، صرف لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ 500 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں اور نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ہر خواہش کو پورا کرے۔ نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل دے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے آپ کی دعاؤں کو قبول کرے